السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وحق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ تعالی 16واں پارہ شروع ہوگا۔ سورہ کہف آیت نمبر 75۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس شخص نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ کون سے معاملے میں صبر نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 74 دیکھتے ہیں جو کل کلاس میں ہوا۔ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُقْرًا۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے کے پاس پہنچے۔ یہ خوبصورت بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور خضر علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو اس کی گردن پکڑ کر کے دبایا، یا سر پکڑ کر کے دبایا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ اس موسیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ایک پاک یعنی بے گناہ نفس کو کسی جان کے یعنی کسی قصاص کے بدلے کسی جان کے بغیر قتل کر دیا؟ یعنی اس کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، ایک معصوم بچہ، اسے تو نے قتل کر دیا۔ یقیناً تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ لیکن معاہدہ یہ ہوا تھا ان دونوں کے بیچ میں کہ جو بھی واقعات ہوں گے، جو بھی کام ہوگا، تو آپ کو اس میں کچھ اعتراض نہیں کرنا ہے جب تک کہ خضر خود نہ بتا دے کہ وہ کام میں نے کیوں کیا۔ تو گویا کہ انہوں نے دوسری بار اعتراض کیا، ایک بار ناؤ کے وقت، ناؤ کے تختہ نکالنے کے وقت، اور دوسرا اس بچے کے قتل کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض اس لیے بھی کیا کیونکہ آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ آپ کو اس بات کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ شریعت کی مخالفت سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی کو بے گناہ کو قتل کر دینا یہ شریعت کی مخالفت ہے، اس وجہ سے بھی آپ نے ایسا کہہ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی یہ مشیت تھی، اللہ کا یہ حکم تھا، یہ بعد میں آگے پتہ چلے گا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اس نے کہا، یعنی خضر نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ میں کیسے صبر کر پاتے؟ کیونکہ اس حادثے کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آیت نمبر 76، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کے بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا،
مطلب یہ آخری بار مجھے موقع دے دو، اگر اب میں نے سوال کیا کسی بھی حادثے میں، کسی بھی آپ کے کام میں، تو پھر مجھے آپ الگ کر دینا، اور اس وقت کیا ہوگا، قد بلغت من لدنی عذرا، اور یہ عذر ہوگا، یہ میرا عذر ہوگا اور مجھے آپ علیحدہ کر دینا۔ تو یہ آخری وارننگ یا آخری سمجھوتا ہوا کہ اب میں بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ آیت نمبر 77، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے۔ اب یہ تیسرا معاملہ ان لوگوں کے بیچ میں ہو رہا ہے کہ پہلے کشتی میں تھے، اب پھر کشتی سے باہر نکلے، اس بچے کے ساتھ حادثہ ہوا، اسے قتل کیا، اب یہ تیسری جگہ بستی کے اندر پہنچ رہے ہیں، اس کے رہنے والوں سے طعام مانگا، مطلب جس بستی میں یہ لوگ گئے تھے وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے رہنے کے لیے جگہ اور طعام یعنی کھانا مانگا، تو انہوں نے ان سے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی مسافر کی ضیافت کرنے سے انکار، ایسی کنجوس قوم کے پاس ان کا گزر ہوا۔ ہماری شریعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کا تم پر حق ہے کہ تم اس کی ضیافت کرو، اسے طعام، اس کو کھانا اور رہنے کے لیے جگہ دو۔ یہاں تک نبی مکرم نے فرمایا کہ 3 دن تک وہ مہمان ہے، اور پہلی رات اور پہلا دن اس کی بہت اچھی طریقے سے ضیافت کرو، اور 3 دن اور 3 رات تک وہ تمہارا مہمان ہے، اور اس کے بعد اگر وہ رکتا ہے تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ تو یہ ایک مسافر کا حق ہے جو اس کو دینا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے یہ جو مسافر تھے یعنی خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی، تو اسے خضر نے سیدھا کر دیا، مطلب وہیں پر اسی گاؤں میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی گھر گرنے والا ہوتا ہے تو پہلے دھیرے دھیرے کر کے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گرتا ہے، ایک دم سے نہیں گرتا۔ تو یہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کی، اس کی ریپیئرنگ کی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں نے مزدوری کی طرح مزدور بن کر کے اس کی ریپیئرنگ کی اور اسے ٹھیک کیا۔ یہاں سے ہم کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے حسن سلوک نہیں کیا تھا، اچھا سلوک نہیں کیا تھا، انہیں کھانا اور دینے سے بھی منع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حسن سلوک کیا، انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو یہ بھی ایک عبرت ملی کہ کوئی ہمارے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، ہمیں ہمارے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے سیدھا کر دیا، اور اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلیے اب یہاں سے چلتے ہیں۔ تو جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا، یعنی ان لوگوں نے ایک تو ہم کو کھانے کے لیے نہیں پوچھے، اب ہم نے محنت کیے ہیں تو وہ محنت کا پیسہ تو لے لیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ اب یہ آخری مرحلہ تھا جو ان لوگوں کے بیچ میں آپس میں طے ہوا تھا کہ اب کوئی بھی کسی بھی بات پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو ٹوکوں گا نہیں، آپ کو روکوں گا نہیں، آپ کو کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے پھر رہا نہیں گیا اور انہوں نے سوال کیا۔ اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تسطع علیہ صبرا۔ اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا یہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو اب ان دونوں کا جدائی کا وقت آ گیا کہ اب یہ دونوں الگ ہو جائیں گے، لیکن خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے جانے کے پہلے آپ سن لیجئے کہ یہ معاملے میں نے ایسے کیوں کیا، یہ 3 حادثے میرے ہاتھ سے کیوں رونما ہوئے، اس کی حقیقت کو جان لیجئے۔ آیت نمبر 79، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے،
یہاں پہ مسکین بھی کہا گیا اور کام کرتے تھے بھی کہا گیا. تو کام مسکین کی کیا پہچان ہے کہ وہ اس کا کاروبار کرتا ہے, کام کرتا ہے, لیکن مسکین وہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی آمدنی سے خرچ زیادہ ہو. مطلب اس کی آمدنی کم ہے لیکن خرچ اس کا زیادہ ہے, اور وہ خرچ کو مشکل سے پورا کر پا رہا ہے, اپنے خرچ کو پورا نہیں کر پا رہا, تو اسے مسکین کہا گیا. اس لیے یہاں پہ بھی کہا گیا اما سفینۃ فکانت لمساکین, مسکین کا. تو رہے کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے, مطلب ان کے پاس ایک ناؤ بھی تھی اور اس ناؤ کے ذریعے سے وہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور گھر چلاتے تھے. لہذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں, جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا. تو اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ آگے چل کر کے ایک بادشاہ تھا اور وہ صحیح سالم جو کشتی ہوا کرتی تھی, اچھی ناؤ ہوا کرتی تھی, ان کو وہ ہڑپ لیتا تھا, ان کو وہ قبضے میں کر لیتا تھا اور مسکینوں کو بھگا دیتا تھا, اسے کام کرنے والوں کو بھگا دیتا تھا. تو اس لیے خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ میں اس میں عیب لگا دوں, اگر عیب لگ جائے گا تو پھر وہ اسے ہتھیائے گا نہیں, اسے وہ چھینے گا نہیں. تو مسکین کی وہاں پر انہوں نے مدد کی تھی, اور جو پٹیا وہاں سے نکالی تھی انہوں نے, اس پٹیا کی جگہ میں اور دوسری چیز ٹارپول کا بھی آتا ہے اور دوسری چیزوں کا بھی آتا ہے, اس سے اس کو بھر دیا گیا تھا تاکہ پانی اندر نہ گھسے. اور یہ ایک بہت بڑا عیب تھا جو ناؤ کے اندر ہو گیا تھا, کشتی کے اندر ہو گیا تھا, جس سے اس مسکین کے پاس یہ جو ذریعہ معاش تھا, بزنس کا کے لیے, جو کاروبار کے لیے جو کشتی تھی, وہ اس کے پاس باقی رہی اور اس طریقے سے اس کی کشتی بچا لی گئی. آیت نمبر 80, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے. اور یہ لڑکا کیسا تھا؟ مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے, مسلم شریف حدیث نمبر 2661, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچہ تھا یہ تقدیر میں ہی اس کے, یعنی یہ پیدائشی اللہ رب العزت کا باغی تھا, اللہ کا انکار کرنے والا تھا, کفر کرنے والا تھا, انکار کرنے والا تھا. تو بہرحال اسے انہوں نے قتل کر دیا. اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے. تو اللہ رب العزت مومنوں کی کس کس طریقے سے مدد فرماتا ہے یہ بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مومن تھے, چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکش اور کفر کی وجہ سے انہیں مشقت میں نہ ڈال دے, کیونکہ اگر اولاد ہی اللہ رب العزت کی نافرمان ہو, وہ مشرک ہو اور وہ بدعتی ہو, تو والدین کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور خاص کر اس وقت میں جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور اولاد ان کی بات نہ مانے اور شرک اور کفر پہ اڑی رہے, تو ایسے وقت میں ماں باپ کی بھی آخرت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آخرت بھی گڑبڑ ہو جائے, اسی لیے میں نے اسے قتل کر دیا. آگے آیت نمبر 81, فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدلہ دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو. تو تفسیر میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان سے بیٹا چھینا تو اللہ نے انہیں نعمت عطا کی, اور وہ نعمت کیا عطا کی؟ بیٹے سے زیادہ بڑی نعمت ہوتی ہے بیٹی. تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک نیکوکار بیٹی عطا کی. کسی کا اس حادثے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کسی کا ہمارے خاندان سے, ہمارے گھر سے چلا جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس کے اندر کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص جو ہماری زندگی سے چلا گیا اس کا اسی وقت زندگی سے جانا ٹھیک تھا, کیونکہ اس وقت وہ مومن تھا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کر کے وہ یا تو گناہ کے کام کرتا اور آخرت جو ہے اس کے نقصان میں آ سکتی تھی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کے کام کر کے اور اپنی آخرت کو ہی خراب کر لیتا, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور بھی انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر میں ہم آگے سمجھیں گے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 82, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا. اور رہی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی. دیکھیے اللہ رب العزت ان یتیم لڑکوں کی مدد اللہ نے کیوں کیا؟ اس کا جواب اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے خزانے تھے. اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ یتیم بچے تھے اس خزانے کو نہیں سنبھال پاتے اور گاؤں والے اس خزانے کو لوٹ لیتے، جبکہ وہ انہی کا خزانہ تھا، انہی کے باپ دادا کا گڑایا ہوا تھا اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ صالح تھا. سبحان اللہ، یہ ہے اصل. کیونکہ ان کا باپ نیک تھا تو باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بچوں کی دولت کو سنبھال کر کے رکھا اور سنبھالنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ وہاں پر اپنے نبی کو پہنچایا، وحی کروایا اور اس کو سیو کیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑتے ہیں. اگر ہم بینک بیلنس نہ بھی چھوڑے تو ہمارا اصل جو سرمایہ ہے یا اصل اگر ہم بچوں کو اپنا فائدہ دینا چاہتے ہیں تو ہم نیک اور صالح ہو جائیں. اگر ہم نیک اور صالح ہوں گے تو ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت ان بچوں کے ساتھ بہتر معاملے فرمائے گا. کیونکہ یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے اس کو اس لیے سدھارا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا اور وہ جو بچے ہیں وہ معمولی بچے نہیں ہیں، وہ نیک اور صالح لوگوں کے بچے ہیں، نیک انسان کے بچے ہیں. تو اگر ہم نیک ہیں اور اگر نیک نہیں ہے تو وہ بینک بیلنس بھی کئی بار بچوں کے کام نہیں آتا. اور اگر ہم نیک ہیں تو اس آیت سے پتہ چلا کہ نیک ماں باپ کا فائدہ بچوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے یا ملتا ہے. جیسے نیک لوگوں کے بچے ہوتے ہیں تو لوگ ان کا لحاظ بھی کرتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہیں، وہ بہت نیکوکار تھے. تو اللہ رب العزت ان کی عظمت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر ان بچوں کی بھی محبت ڈال دیتا ہے. تو اصل ہمارا اس آیت سے، اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ہم اگر اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کر کے بڑے بڑے بینک بیلنس اور گھر اور گاڑی اور بنگلہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو ان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نیک ہو کر کے اس دنیا سے جائیں تو وہ ہمارے بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. اب آگے فرماتے ہیں چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت سے کے سبب اپنا خزانہ نکال لیں. کس نے چاہا؟ یہ چنانچہ تیرے رب نے چاہا، یعنی یہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی سے کام کر رہے تھے. تو تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکال لیں. تو یہ خزانے کو بچا کر کے رکھنے والا بھی اللہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تیرے رب کی رحمت کے سبب وہ اپنا خزانہ نکال لیں. یعنی وہ جب زوال ہو جائیں گے تب یہ دیوار گرے گی اور جب یہ دیوار گرے گی تو وہ اپنے خزانے کو خود لے لیں گے، پھر کوئی اسے چھڑا نہیں پائے گا. تو یہ اللہ کی رحمت سے ہی کسی کا خزانہ بچ سکتا ہے اور کسی کی مال و دولت بچ سکتی ہے. اور ہم نے یہ اپنے رائے سے نہیں کیا. پھر اب وہ صاف طور پہ حضرت خضر کہہ رہے کہ آپ جو ناراض ہو رہے تھے، کیوں ناراض؟ یہ ناراضگی آپ کی ٹھیک نہیں تھی کیونکہ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے. اور ناراض کیوں ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیونکہ وہ یہ نہیں جان رہے تھے کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہ رب کی مرضی سے کر رہے ہیں. اور اگر رب کی مرضی سے کر رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ رب غلط فیصلہ نہیں کرتا. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. تو رب کی وجہ سے وہ کر رہے تھے. یہاں پہ انہوں نے کہا تو یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے. اور ہم نے یہ اپنے رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے. یہ حقیقت آپ نے بتائی اور یہاں سے یہ لوگ جدا ہوئے. اس تعلق سے حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 794. تفسیر ابن کثیر نے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اور دوسری آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 65، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت دی تھی،
کہ اپنے پاس سے علم بخشا تھا جو قبل از گزر چکا ہے، یہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں دارالسلام کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہیں۔ تفسیر دعوت القرآن، ابو نعمان سیف اللہ خالد صاحب کی یہ تفسیر ہے۔ تفسیر دعوت القرآن بہت فیمس ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 498۔ یہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ نبی ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 865 میں فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک خضر جو ہے وہ نبی ہیں، اور یہ راجع مسئلہ ہے، مطلب زیادہ تر علماء کے نزدیک یا مفسرین کے نزدیک خضر جو ہے وہ نبی ہے۔ لیکن تفسیر سعدی، یہ بھی بہت فیمس تفسیر ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ خضر نبی ہیں، صالح لوگ یعنی نیک لوگوں پر بھی الہام ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام ہوا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف الہام ہوا تھا۔ تو اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ تفسیر السعدی کا یہ قول ہے، تفسیر السعدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1543۔ تحسیر الرحمان، یہ بھی ایک تفسیر ہے، تحسیر الرحمان لقمان سلفی صاحب کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 852۔ یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد نبوت ہے، تو آپ نبی ہیں۔ لیکن لقمان سلفی اس تعلق سے یہ کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چاروں قول جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں اس کے حوالے سے میں نے بات کو رکھا کہ تفسیر ابن کثیر کا یہ قول ہے ان دو آیت کی روح سے، کیونکہ کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، کوئی واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ملتی کہ آپ نبی ہیں یا صالح لوگ ہیں۔ لیکن ان آیتیں کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر کا یہ قول ہے کہ آپ نبی ہیں، اور تفسیر سعدی کا یہ قول ہے کہ نبی نہیں ہیں۔ تحسیر الرحمان لقمان سلفی یہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تفسیر دعوت القرآن یہ بھی بہت فیمس ہے، ابو نعمان سیف اللہ خالد صاحب کی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی ہیں، کیونکہ یہاں پر ابن عباس کا قول ملتا ہے، اور ابن عباس کا قول تفسیر لقمان سلفی نے بھی تحسیر الرحمان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے احسن البیان نے جو فائنل کیا ہے بات کو، وہ یہ کیا ہے کہ یہ راجع مسئلہ ہے، یعنی سارے مفسرینوں کے نزدیک یہ راجع مسئلہ ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ وقت کے نبی ہیں۔ واللہ عالم، آخر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کیا اصل معاملہ ہے۔ بہرحال آپ نیکوکار تھے یا نبی تھے، آپ کے تعلق سے دو باتیں اور ذہن نشین کریں جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خضر علیہ السلام جنگلوں میں اور صحراؤں میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب کوئی گم جاتا ہے تو اس کو وہ جنگل سے راستہ بتاتے ہیں، لوگ ان سے مسافہ کرتے ہیں تو پہچان ایسے پاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں انگوٹھے میں جو ہے ہڈی نہیں۔ یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت صحیح حدیث سے نہیں ملتی، اور خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے یہ بات بھی کسی حدیث سے نہیں ملتی، جبکہ صحیح حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام کا نام خضر کیسے پڑا۔ بخاری شریف خضر علیہ السلام کا نام خضر کیسے پڑا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3402 سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام خضر علیہ السلام اس لیے ہوا کہ ایک بار وہ سفید خشک گھاس میں بیٹھے اور جب وہ اٹھے تو وہ ہری ہو گئی اور لہلہانے لگی، یعنی ان کے لیے ایک یہ معجزہ تھا۔ اگر وہ نبی تھے تو اور ولی تھے تو کرامت تھی کہ جب وہ وہاں پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے اٹھے تو سوکھی گھاس میں بیٹھے تھے، لیکن اس کے بعد وہ پوری جگہ کی گھاس جو ہے وہ ہری ہو گئی اور ہلنے لگی، لہلہانے لگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3402۔ اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہیں جب ان کے ہاتھ پر یہ کرامت، یہ معجزہ ہوا، لیکن ولی کے ہاتھ پر بھی کرامت ہوا کرتی ہے۔
پھر یہاں پہ کنفیوز ہو گیا. بہرحال اب یہ زندہ ہے یا نہیں, یہ جو بات چلتی ہے کہ وہ جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں, بتائیں آپ ولی اور نبی جنگلوں میں گھومیں گے؟ معاشرے میں آ کر کے وہ اصلاح نہیں کریں گے. اصل جو کام ہے وہ چھوڑ کر کے وہ راستہ بتانے کے لیے آپ نے طے کر دیا. یہ بے فضول باتیں ہیں. ہم جو بھی بات اپنی زبان سے نکالیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. اب یہاں دیکھیں بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز پہلے فرمایا. کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخصتی کے, اپنی وفات کے چند روز پہلے فرمایا, تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے لے کر 100 سال کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا. آپ نے صاف طور پر فرمایا کہ آج کی رات سے 100 سال تک جتنے بھی روح میں زمین کے اندر ہیں وہ اس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا, یعنی 100 سال کے اندر سارے لوگ مر جائیں گے. ابھی جو زندہ ہیں یہ سارے کے سارے مر جائیں گے. بخاری شریف حدیث نمبر 116 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2537. اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ یہ بات باور کرنا کہ خضر علیہ السلام جنگلوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور وہ راستہ بتا رہے ہیں, یہ بے بنیاد بات ہے اور غلط بات ہے. یہاں پہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا. سرسری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا سیکھا؟ نمبر 1, علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو, اگر قرآن اور حدیث کا علم ہے تو اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم ہم بیان کر دیں. لیکن اگر ہمیں قرآن حدیث کا علم نہیں ہے تو ہمیں واللہ عالم کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں جانتا ہوں. دوسرا, موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, آپ کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی, توریت کا عالم تھے اور وحی بھی آتی تھی. پھر بھی جب انہیں یہ پتا چلا کہ کوئی اور بھی علم والا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر کے, یعنی بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت, بنی اسرائیل کی اصلاح کرنا, یہ سارے کام چھوڑ کر کے اور اپنے پرسنل سارے کام چھوڑ کر کے وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ اتنے بڑے نبی جو اللہ سے کلام کرنے والے نبی ہے, جو عرش کا سایہ, عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. نبی مکرم نے فرمایا, جو بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ کسی نبی کو کسی نبی پہ مت بڑھاؤ. میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہوش میں آئے ہوں گے کہ وہ بے ہوشی نہیں ہوئے ہوں گے. کل حشر کے میدان میں وہ عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے, اتنے ذلیل و قدر پیغمبر. لیکن انہیں بھی جب یہ پتا چلا کہ میرے رب کے تعلق سے کسی اور کو بھی علم ہے, میرے رب کا علم کسی اور کے پاس بھی ہے, تو وہ سارے کام کو پینڈنگ کر کے, چھوڑ کر کے اور علم کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور اس انداز میں نکلتے ہیں کہ میں بارہ چلتا رہوں گا, یعنی ہمیشہ مدت و دراز میں چلتا رہوں گا اور میں اس عالم تک پہنچوں گا اور علم کو حاصل کروں گا. تو یہ دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ کو اللہ سے کس قدر محبت تھی, کہ میرا رب کیا چاہتا ہے, اس کی کیا مشیت ہے, اس کی کیا مرضی ہے. اس کو علم کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا. چڑیا نے جو پانی پی, اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارا علم, جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا علم کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں, تو ہمارا علم تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے سامنے ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے. تو ہمیں علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنا چاہیے, کتنی کوشش کرنا چاہیے, کتنی محنت کرنا چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے کسی کی زیادتی کی دعا کی, اپنی زندگی میں کسی چیز کی زیادتی کی دعا کی تو آپ نے یہی دعا کی, رب زدنی علما, رب زدنی علما. جبکہ نبی مکرم سارے انبیاؤں کے امام تھے, اس کے بعد بھی علم کے حریص, صحابہ کرام اس قدر حریص کہ مکہ کا سنگین ماحول ہے, لیکن اس کے بعد بھی دارالارقم میں کفن کو سر پہ باندھ کر کے نکل رہے ہیں کہ پکڑے گئے تو مارے جائیں گے, لیکن اس کے بعد بھی علم سیکھنے کے لیے جایا کرتے. مدینہ بھی جب پہنچے تو کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں تھا, لیکن دارالارقم اصحاب صفہ یعنی اس چبوترے میں بیٹھ کر کے مسجد نبوی کے اور علم حاصل کرتے تھے. بعد میں بھی صحابہ میلوں سفر کرتے تھے ایک ایک حدیث کے لیے.
میلوں مہینوں سفر کر رہے ہیں ایک ایک حدیث کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے. اور یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت کو, اللہ رب العزت کی مرضی کو جاننے کے لیے اس قدر بے چین رہتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ اس کی مرضی کو جاننے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ ہمیں اس سبق بہت بڑا ملتا ہے. چوتھا, مسکین کون ہے؟ جو ناؤ والوں سے ہمیں پتا چلا کہ ایک شخص کاروبار کر رہا ہے لیکن اس کا کاروبار میں اتنا نہیں ہوتا کہ اس کا گھر کا خرچ چل سکے, تو یہ شخص مسکین کہلاتا ہے. اور مسکین مانگتا نہیں, کیونکہ مسکین کو مانگنے کا آرڈر نہیں. ابھی حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے یہاں پہ حوالہ, لیکن حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ مسکین کو مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ اگر اتنی مقدار تمہارے پاس ہے, اتنی دولت تمہارے پاس ہے تو تم مانگ نہیں سکتے ہو. تو مسکین مانگتا نہیں, لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے چہرے کو دیکھ کر کے, اس کی ضرورت کو دیکھ کر کے تم سمجھ جاؤ گے. تو ہمیں مسکین کو سمجھنا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرنا ہے. پانچواں, اللہ نے مسکین کی مدد کی ناؤ کو توڑوا کر کے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے ساتھ کوئی اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم صبر کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان ہمارے لیے زیادہ ضروری تھا. جیسے چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا, تو وہاں پر اگر وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ آگے ہماری گاڑی جاتی اور ہم کسی گاڑی کے ٹرک کے نیچے آ جاتے اور ختم ہی ہو جاتے, یا اور زیادہ حادثہ ہو جاتا, 2-3 ہاتھ پر پیر بھی دونوں ٹوٹ جاتے, ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, اور بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا. تو چھوٹے حادثے کر کے اللہ رب العزت بڑے حادثوں سے بچاتا ہے. چھوٹی پریشانی میں ڈال کر کے اللہ رب العزت بڑی پریشانیوں سے بچاتا ہے. اس سے ہم کو یہ سبق ملا. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے. چھٹواں, ہمارے کسی عزیز کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں. جو یہاں پر حکمت بتائی گئی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کا باغی تھا, اس وجہ سے اس کا دنیا سے چلے جانا بہتر تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے کو لے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا, یہاں پہ ایک وجہ بتائی گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو بچے کا انتقال ہوا ہے کل وہ حشر کے میدان میں یا جنت میں ہماری انگلی کو پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا. نبی مکرم نے فرمایا کسی بچے کا اگر انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر صبر کریں, اس کا باپ اس پر صبر کرے, یعنی وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ اس نے دیا تھا اس نے لے لیا. اور یہ یتیم بچہ اگر اس کا توحید پر انتقال ہوا ہے, ایمان اور عقیدے پر اس کے والد کا انتقال ہوا ہے, تو یہ بچہ اسے پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کا جانا ضروری تھا, کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی تھا. ہو سکتا ہے کہ ان کی اور وقت دے دیتا تو ان کے گناہ میں اضافہ ہو جاتا اور وہ پریشانی میں پڑ سکتے تھے, مصیبت میں پڑ سکتے تھے. اس وجہ سے بھی اللہ رب العزت, تو جو کام اللہ رب العزت نے جس وقت کیا ہے, جیسے کسی کے ماں باپ نہیں ہے, نبی مکرم کے والد نہیں تھے, تو نبی مکرم کے والد نہ ہونا ان کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا ایک بڑی مصیبت اور پریشانی سے لڑنے کے لیے. نبی مکرم کو بچپن سے بنایا جا رہا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ دنیا سے لڑنے کی طاقت ماں باپ والے بچوں سے زیادہ ان کے اندر ہوا کرتی ہے, اور سنگھرش کرنا ان کے اندر زیادہ ہوا کرتا ہے. تو جو بھی حادثے ہماری زندگی میں ہوتے, کسی کا انتقال ہو جانا یا کوئی حادثہ ہو جانا, دکان کا ٹوٹ جانا, مکان کا ٹوٹ جانا, یا گاڑی کا خراب ہو جانا, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ رب العزت کے لیے رحمت, اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوتی ہے. ہم اس وقت اس کو نہیں سمجھ پاتے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے ٹوک دیا. تو ہمیں وہاں پر نرمی رکھنا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. اللہ رب العزت نیک لوگوں کی اس طرح بھی مدد کرتا ہے, جیسے وہ بچے کے ماں باپ نیک تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی. یہاں پہ میں نے جو ایک بات کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اٹیک کیا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا پہ موسیٰ علیہ السلام پوری طرح راضی تھے. وقت کے نبی ہے اور ان کی زندگی میں بھی بڑے بڑے حادثے ہوئے, لیکن انہوں نے کبھی سزا فضا نہیں کی, تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے, ہے نا. یہاں پہ آپ کنفیوز نہ ہو, اس کی وجہ میں نے ریپیٹ کیا. جب اللہ کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا بھی ہے. جیسے اس بچے کا انتقال ہوا, باپ نیک تھے تو اللہ رب العزت نے اس سے قیمتی چیز عطا کی, یعنی بیٹی عطا کی. اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس سے اللہ چاہے بیٹی دے, جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی بیٹا دونوں دے, جسے چاہے کچھ نہ دے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بیٹی ہے.
اور جس نے 2 بیٹی کی کفالت کی تو اس کے لیے بھی بشارت دی گئی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ 7واں پوائنٹ، مسافر کا ہم پر حق ہے، تو یعنی ہمیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی مسافر آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم ضرورت کو پوری کریں، اس کے کھانے اور رہنے کا انتظام کریں۔ دوسرا، مہمان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، جب مہمان آئے تو اس کی 1 رات اور 1 دن بہت اچھی طریقے سے اس کی ضیافت کریں، اور 3 رات اور 3 دن وہ ہمارا مہمان رہے گا، اور اس کے بعد بھی ہم اس کی خدمت کریں اور اس کی خدمت میں بھی ہم کو اجر ملے گا، یہ صدقہ ہوگا۔ 8واں، کوئی ہمارے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، ہمیں ہماری ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے خضر علیہ السلام نے ان کی ضیافت نہیں کی گئی، ان کو کھانے کے لیے اور پانی کے لیے نہیں پوچھا گیا، لیکن اس کے بعد بھی خضر علیہ السلام نے ان کے محل کو یعنی ان کی دیوار کو بنایا۔ 9واں، 2 یتیم بچے، دیوار والا قصہ جو تھا، اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمارے رہنے کے بعد بھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی، اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو ہمارے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ ہم دنیا میں نیک ہو کر کے جائیں، تو دنیا میں بھی ہم اپنے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، اور مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ثواب ہوگا۔ یہ چند نصیحتیں ہمیں اس واقعے سے پتہ چلی۔ اب ایک عظیم الشان واقعہ، ایک عظیم الشان بادشاہ کا شروع ہو رہا ہے جن کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر ہم ایک بہت عظیم چیز سیکھنے والے ہیں کہ ان کا عدل و انصاف کیسا تھا۔ عدل و انصاف کیسا تھا اس کو ہم آج دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک دیوار اٹھا کر کے اور ایک قوم کو اس کے پیچھے کیا، اس کو ہم کل انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ یہاں دیکھتے ہیں آیت نمبر 83، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور یہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں تلاوت سے کیا مراد ہے؟ تلاوت ہمیشہ ایک ہی معنی میں آتی ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے سمجھانا، ان کو باآواز سمجھانا، تو یہاں پہ بھی تلاوت سے یہی مراد ہے کہ ہم تم کو ذی القرنین، کیونکہ یہ سوال کیے تھے بنی اسرائیل کے ایک عالم نے، یعنی یہودی عالم نے آ کر کے انہیں بتایا تھا مکہ والوں کو کہ یہ سوال کر لو، اگر یہ سوال کا جواب دے دیں گے تو یہ واقعی نبی ہے، اور اگر یہ سوال کا جواب نہ دے پائیں تو یہ نبی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی نازل فرمایا اور ان کو بتانے کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں۔ اللہ رب العزت نے انہوں نے واقعہ جاننا چاہا تھا، اللہ نے ہسٹری بیان نہیں فرمائی، اس واقعے کے اندر کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، ان عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان فرمایا۔ یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور یہ لوگوں نے آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھا ہے، آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، کچھ ذکر جو نصیحت اور وصیت سے بھرا ہوا ہے، ہسٹری بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ بے شک، پھر آگے فرماتے ہیں انا مکننا لہ فی الارض وآتینا من کل شیء سببا، بے شک ہم نے اسے زمین پر اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کی اسباب دی، یعنی بادشاہ اسے زمین میں اقتدار دیا، گویا کہ مغرب سے مشرق تک کی زمین جو تھی ان کے قدرت میں تھی، ایک بہت بڑی بادشاہت کے وہ مالک تھے۔ عرب اور عجم اور روس اور بھی دوسرے جو علاقے تھے، یہ سارے علاقے یعنی مغرب سے مشرق آپ سمجھ لیں کہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کی بادشاہت تھی۔ اور پھر آگے اللہ نے جو فرمایا، اور اسے ہر چیز کی اسباب دیے تھے، یعنی جو بادشاہوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں انہیں دی گئی تھی۔ بادشاہت کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ملکہ سبا کے تعلق سے آتا ہے کہ ملکہ سبا کے لیے حدود نے یہ کہا تھا کہ اسے اللہ رب العزت نے ہر چیز عطا کی، تو یہاں مراد ہر چیز سے کیا ہے کہ ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، ان کی بادشاہت کے لیے جو چیزیں وہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی تھی۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سب کچھ دے دیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ جو ملکہ سبا کے پاس ہے اس سے بہتر میرے پاس ہے، تو اس سے بہتر کیا تھا؟ آپ کے پاس ایمان تھا، آپ کے پاس اللہ کی معرفت تھی۔ آیت نمبر 85، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ سامان لے کر چلا، یعنی ذوالقرنین سامان لے کر کے چل رہے ہیں، اپنی فوج اور اپنے پورے کارواں کو لے کر کے دنیا کے سیر کے لیے اور دنیا کی حکومت کے لیے نکلتے ہیں۔
حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حامیۃ ووجد عندها قوما، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچے، غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے، غروب ہونا یعنی ڈوبنا، آفتاب یعنی سورج کا، اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ یعنی دلدل والی چشمے میں غروب ہو رہا ہے، مطلب جس جگہ پہ سورج ان کو غروب ہوتا ہوا نظر آیا وہ ایک پانی کی جگہ تھی، ایک دلدل کی جگہ تھی، وہاں سے وہ ڈوبتا ہوا انہیں نظر آیا، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی، وہاں پہ جب انہوں نے ایک قوم پائی تو اس قوم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کیا کہا، اور یہاں پہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے منصفانہ رخ اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کا عدل و انصاف کا پیمانہ کیا تھا، کس طریقے سے وہ عدل و انصاف کرتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو مغرب سے مشرق کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا یعنی اللہ رب العزت کہتا ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو خواہ اس سے اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ جو تمہیں قوم نظر آئی ہے، جس قوم کے پاس تم پہنچ گئے ہو، تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اقتدار دیا جاتا ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا برا سلوک کرو، کیونکہ یہ پوری فوج لے کر کے آئے، ان کے پاس ہر چیز کی بھرمار ہے لڑنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو اختیار دے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنا انصاف پیش کریں گے کہ کیا پیمانہ ہے ان کا انصاف کرنے کا، تو یہ کہتے ہیں قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نقرا۔ ذوالقرنین کہتے ہیں اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا، ظلم کیا سے مراد جس نے انسانیت کے اوپر ظلم کیا، جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، جس نے شرک کیا، جس نے کفر کیا، اس کے لیے فرمان جاری کر رہے ہیں ذوالقرنین۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نقرا، تو اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، مطلب جو انسانیت کا ظالم ہے، جو اپنی آپ کا ظالم ہے، جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، ہم اسے عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے طرف لوٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اس سے سخت ترین عذاب دے گا، مطلب ہم بھی اسے عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور ہم ہی سزا نہیں دیں گے، جب یہ مر کر کے جائے گا تو اس سے زیادہ سخت ترین سزا تو اللہ دینے والا ہے، گویا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایسا شخص جو انسانیت کا ظالم ہو، دشمن ہو، جو اپنے آپ کا دشمن ہو، جو شرک و بدعت پر اڑا ہوا ہے، جو اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، جو شراب، جوا، مرڈر، چوری اور زنا اور ہر قسم کے بغاوت میں لگا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے؟ ہر دیش میں آپ دیکھ لیں ان کے لیے ایک کوٹری بنائی گئی ہے، ایک جیل بنائی گئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اسے سخت سزا دیں گے، اور یہ جانے کے بعد اللہ کے ہاں بھی سخت سزا پانے والا ہے۔ دوسرا فیصلہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، یہ تو ایک دوسرا شخص تھا جس نے بغاوت کیا، جو انسانیت کو دشمن تھا، لیکن ایک وہ شخص ہے جو انسانیت کا خیر خواہ ہے، جو ایمان لاتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر اور آخرت روخی زندگی جیتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ انسان تو انسان، وہ جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ہوتا ہے مومن۔ نبی مکرم نے قسم کھایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، تو وہ مومن کہاں ہو سکتا ہے جس کے گھر والے اس سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن کہاں ہو سکتا ہے جو اپنے وطن والوں کے لیے محفوظ نہ ہو، لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو۔ تو یہاں فرمایا اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ دوسری شرط لگائی کہ نیک عمل بھی۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیغام پر، نبی کے پیغام پر اسے یقین ہے، اور اس کی بنیاد سے
اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پہ، مرنے کے بعد کی زندگی پہ، تقدیر پہ اور آخرت کے دن پر. تو جو ایمان لائے گا اور ایمان لانے سے نہیں چلے گا، عمل صالح بھی کرے گا، جو اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرے گا، اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ ہے خوب تر بھلائی والا. تو یہاں پر پہلے آخرت کو انہوں نے ذکر کیا. کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ بہتر جانتا، اللہ کا کلام ہے. ہمیں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی نعمت جو ہے وہ آخرت ہے، اس لیے آخرت کا پہلے ذکر کر دیا، اور اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد اور ہم لازماً اپنے کام میں اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے. ہم بادشاہ ہونے کی حیثیت سے ہم اس کے کام میں لازماً یعنی ضرور ایسا ہوگا کہ ہم اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے. اب اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. وہ اپنی جگہ میں بادشاہ اگر ہے تو وہ بادشاہ رہے گا، وہ اپنی جگہ میں اگر وہ سلطنت کا مالک ہے، وہ بڑے پوسٹ پہ ہے، جس بھی چیز پر ہے وہ رہے گا، اور اس کی حفاظت بھی کی جائے گی اور اس کی مدد بھی کی جائے گی اور اس کو سپورٹ بھی کیا جائے گا اس کے لیے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ کوئی بادشاہ ہے اور اگر وہ امن و امان میں آ جاتا ہے، اسلام کے اندر آ جاتا ہے، وہ شراب، جوا، چوری، مرڈر یہ اپنے معاشرے سے الگ کر دیتا ہے، وہ ایک رب کا ماننے والا ہو جاتا ہے، تو وہ اسی پوسٹ پر رہے گا، اس کی پوسٹ نہیں ہٹائی جائے گی، اس سے کچھ بھی چھینا نہیں جائے گا. آج کی کلاس کی 2 آیت اور دیکھیں. آیت نمبر 89 ثم اتبع سببا. تو یہ تھا، یہ جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 87 اور 88، یہ تھا ذوالقرنین کا عدل و انصاف کا پیمانہ جو بہت ہی زیادہ حکمت پر مبنی ہے. آیت آگے دیکھتے ہیں. اب یہ جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا غروب آفتاب سے، اب دوسرے طرف یہ سفر کرتے ہیں. فَأَتْبَعَ سَبَبًا آیت نمبر 85 تھی، اور 89 میں ہے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. پھر وہ سامان لے کر چلا. اب وہ دوسری جگہ سامان لے کر کے چلتے ہیں، مطلب اپنا پورا جو لشکر ہے وہ دوسری طرف نکلتا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه سترا. حتی کہ جب وہ طالوت شمس کی جگہ پہنچا، حتیٰ کہ جب وہ طلوع شمس کے طرف پہنچا، یعنی سورج کے نکلنے کے جگہ پر جب پہنچا، طلوع آفتاب، طلوع شمس کی طرف جب پہنچا، اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں لگایا تھا. مطلب ایسی جگہ میں وہ پہنچا جہاں پر سورج نکل رہا تھا اور وہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا، نہ پہاڑ کا سایہ، نہ پیڑ کا سایہ، یعنی سیدھے اس دیش کے اوپر یا اس ملک کے اوپر یا اس علاقے کے اوپر سورج سیدھا نکل رہا تھا. تو ایسی جگہ بھی ان کا پہنچنا ہوا، زمین کی ایسی جگہ کو بھی انہوں نے دیکھا. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. ایسا ہی ہے اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم اور اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا. مطلب ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی چیزیں تھی اللہ رب العزت کے علم میں تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی ساری سلطنت کو اپنے احاطے میں لے رکھا تھا. اب اس کے بعد ثم اتبع سببا، پھر وہ دیگر سامان لے کر کے اب دوسرے طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل دیکھیں گے کہ وہ جب دوسرے طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیسی شرکس قوم جو آدم علیہ السلام کی نسل ہی سے تھی وہ ملتی ہے، اور اس کو وہ کس طریقے سے قید کرتے ہیں، وہ کب نکل کر کے آئیں گے، وہ کس علاقے میں قید ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا اس میں جو بھی عبرتیں اور نصیحتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی اور جو ذہن میں نہیں آئی ہے، جو تفسیر سے ہمیں نہیں ملی ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت اور زیادہ تفسیر کے حوالے سے، قرآن و حدیث کی روشنی کے حوالے سے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی آپ کو، مجھے، ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اس کی عبرتوں اور نصیحتوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.